اب آ جائیے انڈیا میں ایک بہت بڑا نام جنہیں ہم لوگ باپو کہتے ہیں, ہاں, فادر آف نیشن, ہاں, گاندھی جی, انہوں نے کیا کہا رسول اللہ کے بارے میں؟ یہ آج کے غیر مسلموں کو سمجھنے کی چیز ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک پہنچائیں. دیکھیے ہندوستان کے بارے میں ہم لوگ سرسری طور پہ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بہت خراب حالات ہو گئے ہیں, بہت خراب حالات ہو گئے ہیں. مایوس نہ ہو, نا امید نہ ہو. یہ زہر پھیلانے والے لوگ مٹھی بھر ہیں. آج بھی ہندوستان کی مٹی میں جو ہے وہ سیکولرزم ہے اور ہندوستان کی مٹی میں محبت ہے. آج بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ تھوڑی سی محنت ہم بھی کریں نا. اگر کوئی زہر پھیلا رہا ہے تو ہم چپ چاپ تماشا دیکھیں, تریاق لے کے گھومیے جیب میں. زہر پھیلانے والا اپنا کام کرے, ہم اپنا کام کریں. وہ ڈس کے جائے, ہم تریاق پلا دیں اس کو, سارا زہر کافور ہوگا. تو کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں. تو آئیے گاندھی جی کا قول سنیے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام اپنے انتہائی عروج کے زمانے میں تعصب اور ہٹ دھرمی سے پاک تھا. انتہائی عروج کے زمانے میں, اس لفظ پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. بالکل نئی نئی چیز کوئی نکلتی ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت اگر تعصب کرے اور ہٹ دھرمی کرے تو وہیں دفن ہو جائے گی, لوگ اس کے مخالف ہو جائیں گے. لیکن عام طور پہ ہوتا کیا ہے, جب دور عروج آتا ہے کسی کا تب پھر گڑبڑی پیدا ہوتی ہے. وہ جو کہا نا کہ کسی کے 4 مصرے ہیں کہ کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے, چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں, جب کمینے عروج پا جائیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. جب کمینے عروج پا جائیں, بلندی پہ آ جائیں, تب اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. جب نیچے رہتے ہیں تب نہیں, جب عروج پہ آ جائیں. اور گاندھی جی کیا کہہ رہے ہیں کہ اسلام اپنے انتہائی عروج کے زمانے میں تعصب اور ہٹ دھرمی سے پاک تھا. دور عروج میں بھی کوئی تعصب نہیں, کوئی ہٹ دھرمی نہیں. یہ نہیں کہ یہ مسلمان ہے تو اس کے ساتھ کوئی دوسرا رویہ رکھا جائے, اور یہ اسلامک نظام کے اندر کوئی غیر مسلم رہ رہا ہے تو اس کے ساتھ دوسرا رویہ رکھا جائے. بلکہ ایک مثال آپ کو ایک جھلک دکھا دوں. حضرت عمر کے زمانے خلافت میں, مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ وہ کہاں گئے تھے, غالباً دمشق گئے تھے یا کہیں گئے تھے آپ جائزہ لینے کے لیے. تو وہاں دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص بھیک مانگ رہا ہے. تو آپ نے وہاں کے گورنر کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ بوڑھا آدمی بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ تو اس نے دبے لفظوں میں کہا کہ حضور یہ امیر المومنین یہودی ہے. حضرت عمر نے کرخت لہجے میں ارشاد فرمایا کہ جب یہ جوان تھا تو تمہیں ٹیکس دے رہا تھا کہ نہیں؟ آج بوڑھا ہو گیا تو تم نے اسے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا. اسلامی نظام کے اندر کسی بوڑھے کو بھیک مانگنے پر مجبور نہ کیا جائے, بیت المال سے اس کی کفالت کی ذمہ داری لی جائے اور بیت المال اس کا خرچہ اٹھائے گا. کوئی تفریق نہیں تھی یہ. اسی کو گاندھی نے کہا کہ اپنے دور عروج میں, اور ظاہر ہے کہ حضرت عمر کا زمانہ خلافت تو دور عروج ہی ہے نا, کہ اپنے دور عروج میں بھی تعصب اور ہٹ دھرمی سے بالکل پاک تھا. اور اس نے دنیا سے خراج تحسین وصول کیا. اور پھر آگے سنیے, جب مغرب پر تاریکی اور جہالت کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں اس وقت مشرق سے ایک ستارہ نمودار ہوا. جب مغرب پر جہالت اور تاریکیوں کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی اس وقت مشرق سے ایک ستارہ طلوع ہوا, ایک روشن ستارہ جس کی روشنی سے ظلمت کدے منور ہو گئے. یہ گاندھی جی کے الفاظ میں سنا رہا ہوں آپ کو. اور پھر آگے کہتے ہیں اسلام دین باطل نہیں ہے, اسلام دین باطل نہیں ہے, ہندوؤں کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. یہ گاندھی جی کے الفاظ ہیں, ہندوؤں کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی میری طرح اس کی تعظیم کرنا سیکھ جائیں. یہ گاندھی کہہ رہے ہیں کہ تاکہ وہ بھی میری طرح اس کی تعظیم کرنا سیکھ جائیں. میں یقین سے کہتا ہوں کہ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا. میں یقین سے کہتا ہوں کہ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا بلکہ اس کی اشاعت کا ذمہ دار, ذرا سنیے غور سے, بزور شمشیر نہیں پھیلا بلکہ اس کی اشاعت کا ذمہ دار رسول عربی کا ایمان, ایقان, ایثار اور اوصاف حمیدہ تھے. جو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایمان تھا, ایثار تھا, ایقان تھا, اور آپ کے جو اوصاف حمیدہ تھے ان اوصاف حمیدہ کی یہ مقناطیسیت تھی اور یہ جاذبیت تھی کہ اسلام جو ہے وہ شرق سے لے کے غرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک پھیلتا ہوا چلا گیا. یہ شمشیر اور تلوار اور طاقت کے بل پر نہیں پھیلا. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ گاندھی جی کے الفاظ ہیں.